السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ پچھتاوا، موت سے زندگی کی طرف۔ کتاب میں ایسے لوگوں کے انٹرویوز شامل ہیں جو بیماری، حادثے یا کسی بھی وجہ سے موت کی دہلیز سے لوٹے۔ جس سے ملاقات، فون پر بات یا جو بھی ملا اس سے اس موضوع پر بات کرنے کی کوشش کی۔ دفتر کے بزرگ آفس بوائے سے پوچھا، آپ کو کبھی موت نظر آئی؟ اس نے برجستہ جواب دیا، جب آپ مجھے کوئی کام کہتے ہیں تو مجھے موت نظر آتی ہے۔ ایک مرتبہ اس سے رس ملائی منگوائی تو وہ ایک ہاتھ میں رس دوسرے میں ملائی لے آئے۔ میجر نذیر نے 2 حیران کن واقعات بیان کیے۔ وہ گھر سے باہر گئے تو ڈاکو دروازہ کھلوا کر اندر جانے لگے۔ ملازم لڑکے نے مزاحمت کی تو تشدد کرنے لگے۔ اسی دوران بیگم صاحبہ آ گئیں اور ایک ڈاکو پر جھپٹ پڑی۔ ان کی بھتیجیاں امتحان دینے آئی ہوئی تھیں۔ ایک تو بیڈ کے نیچے چھپ گئی، دوسری نے آرلنگٹن پسٹل اٹھایا اور اہلیہ سے گتھم گتھا ڈاکو کی پسلی پر رکھ کر 6 فائر کر دیے۔ ایک فائر ملازم سے دستوں گرے بعد ڈاکو پر کیا جو اس کے بازو میں لگا۔ اسی دوران میجر صاحب بھی لوٹ آئے۔ زخمی ڈاکو سے دروازے پر سامنا ہوا۔ للکار نے پر پسٹل لہراتے ہوئے ان کی جانب لپکا۔ لگتا تھا فائر کھول دے گا۔ اس لمحے ان کو موت سامنے نظر آئی۔ دوسرا واقعہ زیادہ ہولناک اور خوف سے رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ بطور لیفٹیننٹ ان کی لاہور سے گلگت ٹرانسفر ہوئی، رخت سفر باندھ کر راولپنڈی چلے گئے۔ یہ 1968 جولائی کا مہینہ ہے۔ گلگت تک سڑک کا وجود بھی نہیں تھا۔ PIA کے فوکر کے ذریعے ہی گلگت جایا جاتا تھا۔ نذیر صاحب اگلے روز ایئرپورٹ جا پہنچے۔ پتہ چلا کہ موسم خراب ہے، فوکر نہیں جا سکتا۔ تیسرے روز بھی موسم خراب رہا۔ مسافروں میں زیر تعمیر شاہراہ ریشم کا جائزہ لینے کے لیے آیا چینی وفد بھی شامل تھا۔ مسافر 15 دن آ کر لوٹتے رہے۔ نذیر فاروق کہتے ہیں، اس دوران پیسے ختم ہو گئے، فوجی میس میں قرض بڑھتا جا رہا تھا، فارغ بیٹھنا فطرت میں نہیں تھا، دل کرتا تھا کہ اڑ کر ڈیوٹی کی جگہ پہنچ جاؤں۔ کسی نے ہر موسم میں پرواز کرنے والے C-130 کے ذریعے گلگت جانے کا مشورہ دیا۔ اگلے روز فضائیہ کے جہاز کا گلگت جانے کا شیڈول تھا۔ میں ایئر بیس سے رابطہ کر کے وردی میں وہاں جا پہنچا۔ اس دوران جہاز میں FWO کے فوجی گلگت جا رہے تھے، مجھے بھی سیٹ مل گئی۔ 15 دن جس طرح کٹے وہ عذاب تھے۔ جہاز ٹیکسی کرتے ٹارمیک سے رن وے کی طرف رینگنے لگا۔ سیٹ ملنا اس وقت میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی تھی۔ وہاں جہاز رکا، گیٹ کھلا اور فضائیہ کے 2 افسر داخل ہوئے جو گلگت میں موجود ہیلی کاپٹر کے پائلٹ تھے۔ عملے نے مجھے اور میرے جیسے مسافر کو اترنے کو کہا۔ بپتا سنانے کی کوشش کی مگر بے سودھا میں باہر کا راستہ دکھا دیا گیا۔ افسوس سا کوئی افسوس ہوا۔ یہ وہ دور تھا جب ایوب خان کے خلاف مظاہرے ہو رہے تھے۔ واپسی پر مظاہرین نے گھیر لیا، کہنے لگے ایوب کتا کے نعرے لگاؤ۔ میں نے انکار کر دیا اور بالآخر مجھے جانے دیا۔ چینیوں کو مظاہروں کی نوعیت کا پتہ چلا تو وہ بڑے افسردہ ہوئے۔ وہ اسے پاکستان کی بدقسمتی سے تعبیر کرتے تھے۔ مجھے کہنے لگے ایوب خان معاوضے تنگ کے لیول کا لیڈر ہے۔ لوگ ایوب خان کو نکال کر روئیں گے، پچھتائیں گے، مگر ایوب ان کو نہیں ملے گا۔ ان کی ایک ایک بات درست ثابت ہوئی۔ آج عمران خان سے نجات کے لیے بھی کوششیں ہو رہی ہیں۔ کچھ کے لیے عمران کا نام تک ناقابل برداشت ہے۔ اول تو عمران کو سر دست نکالنا ناممکن ہے۔ بالفرض ان کے خلاف کوششیں، کاوشیں یا سازشیں کامیاب ہو جاتی ہیں تو کئی کو پچھتانا پڑے گا۔ عمران خان کوئی لیجنڈ، دیداور اور جینیس نہیں۔ پاکستان کو ایسے حکمران کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ان میں کئی خامیاں ہوں گی مگر 30-32 سال کے حکمران کے کمالات پر عمران کی دیانتداری حاوی ہے۔ کرونا کی تباہ کاریوں کے دوران بھی مخالفین حکومت الٹاؤ مہم جاری رکھے ہوئے ہیں۔ فوج اور حکومت کے اختلافات کی افواہیں اڑائی جاتی ہیں جن میں کوئی صداقت نہیں مگر رائے عامہ کا ایک حصہ گمراہ ضرور ہو رہا ہے۔ بالفرض آج ہی کسی وجہ سے انتخابات ہو جاتے ہیں۔ کرونا گردی میں جن کا دور دور تک امکان نہیں، فرض کر لیں الیکشن ہوتے ہیں۔ اول تو PPP اور نون لیگ انتخابی اتحاد پر متفق نہیں ہو سکتی۔ ایک اور فرض کر کے دیکھ لیں آج کی اپوزیشن یکجہت
یکجان اور یک قلب ہو جاتی ہے تو بھی شکست نہیں دے سکے گی۔ غیر جانبدار حلقوں میں اس طرح کی نفرت و بے چینی نہیں ہے جو ماضی میں حکمرانوں کے لیے نظر آیا کرتی تھی۔ لیگی قیادت کی ٹی ٹی سے اکثر لیگی انکاری جبکہ کئی نے قبول بھی کیا ہے۔ نون لیگ کا ووٹر بھی کسی حد تک متاثر اور بدظن ہوا ہے۔ کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں، اس فلسفے کو بھی مات ہوئی ہے۔ عمران خان کی کس بنا پر مخالفت ہوگی؟ وہ خود کرپٹ ہیں، نہ بدعنوانی اسکینڈل سامنے آیا ہے۔ وزراء نے ہو سکتا ہے ماڑی موٹی صفائی دکھائی ہو خان کی ایم ٹی ایم، بلکہ خان کے اے ٹی ایم پر انگلی اٹھی تو اسے اے ٹی ایم بنا رہے ہیں۔ آٹا چینی بحران کے ذمہ داروں کو سزا مل جاتی ہے تو پاکستان سے ہمیشہ کے لیے مافیاز کا خاتمہ ہو جائے گا اور یہ عمران خان کا قوم پر احسان ہوگا۔ دوسری صورت میں راندہ درگاہ ہو سکتے ہیں۔ جس نے ایک پیسے کی کرپشن کی وہ چور اور قومی مجرم ہے۔ یہاں تو کھربوں ڈالر اڑا لیے گئے۔ جس نے بھی کرپشن کی یا مافیاز سے صرف نظر کیا عوام کی نظروں میں مجرم اور اللہ کے حضور عزت کا سزاوار نہیں ہو سکتا۔ عمران خان کی اصولی مخالفت ہوتی ہے مگر جن کے مفادات زد میں آئے یا آ سکتے ہیں وہ شدت جذبات میں دان پیس رہے ہیں۔ خدا کرے ان کے لیڈروں کی سوچ بدل جائے۔ بدلنی ہوتی تو دوسری مرتبہ اقتدار میں آنے سے بدل جاتی مگر تیسری مرتبہ بھی چلن بے چلن رہا۔ چوتھی بار سوراخ سے ڈسوانے پر آمادہ پرجوش مجاہد اپنی نسلوں کے مستقبل کا سوچ کر فیصلہ کریں۔ اب میجر نذیر کے ساتھ پیش آئے سنسنی خیز واقعے کا تذکرہ۔ وہ کہتے ہیں جلوس کے چنگل سے نکل کر میں پہنچا، غسل کیا، کھانا کھایا، ریڈیو آن کیا اور یہ خبر سن کر سکتے میں آ گیا، پنڈی سے گلگت جانے والا فضائیہ کا C-130 کریش ہو گیا۔ مجھے لگا موت نے مجھے زندگی کی طرف دھکا دے دیا ہے۔ شکریہ۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز سننے کے لیے شفق یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔